बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों में रहना होता है हर वक्त। हम वी आर ऑलवेज़ विद द पीपल। हर वक्त हम लोगों से मिल रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बाज़ जगहों पे हमारी जो डीलिंग है, हमारा जो इंटरेक्शन है, हम उस पर खुश होते हैं और मुतमईन होते हैं। बाज़ दूसरी जगहों पे हम थोड़े अदम इत्मीनान का और कदरे बेइत्मीनानी का, ज़रा परेशानी का शिकार होते हैं। बाज़ दूसरी जगहों पे हमें अच्छा खासा परेशान होना पड़ता है और एक तलख़ तजुर्बे के तौर पे वो चीज़ हमारे ज़हनों के अंदर नक्श हो जाती है। हम वक्तन फ़वक्तन उसको याद करते हैं, या जब भी हमारे ज़हन के अंदर वो बात आती है, वो तजुर्बा आता है, तो हम कदरे अफसरदा हो जाते हैं। और ये बात ऐन फितरी बात है। अगरचे बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार इंसान हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी जहाँ मेरा बस चले लोगों से अनफेयर ट्रीट कर जाता हूँ। अनफेयर किस्म की डीलिंग, चीटिंग, बददयानती, बदतमीज़ी मैं भी कर जाती हूँ। हमें सोचना चाहिए और ये सोच बड़ी ज़रूरी है। अगरचे दूसरी सोच जो है कि जहाँ हमारे साथ किसी और इंसान ने नामुनासिब सलूक किया हो, उसका याद रहना, उस पे कुड़ना, परेशान होना फितरी बात है। और ये जो हमें सिखाया जाता है जदीद सोच कि मुस्बत सोचें और मुस्बत सोचें, ये बहुत आला बात है। ये इसकी मिसाल एक मरहम की सी है। अब ब्रूजेस तो लग गए, रगड़ें आ गईं, ज़ख़म लग गया, किसी के अनफेयरली कह लें कि किसी की अनफेयर डीलिंग, नामुनासिब सलूक, धोखा दही वगैरह का ज़ख़म तो लग गया। अगर कोई कहता है कि मुझे ये ज़ख़म नहीं लगते, मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि मुझे ये ज़ख़म ही नहीं लगते, तो वो इस्तस्नाई केस है। पहले तो ये बात शायद ही कोई इंसान ऐसा हो कि जो हकीकतन में इन रियलिटी इस तरह का इंसान हो और मुबालगा आराई न कर रहा हो या गलत बयानी न कर रहा हो। लेकिन अगर कोई है तो वो एक इस्तस्नाई केस है और हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे। हम तो आम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। और एक आम इंसान जो है, मैं हूँ या आप हों, हम हर्ट होते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा हर्ट होते हैं, जो कदरे हसास तबीयत के मालिक होते हैं, वो ज़्यादा हर्ट होते हैं और उनको ज़्यादा गहरा ज़ख़म लगता है, या उनको अपने ऊपर लगने वाले ज़ख़म का दर्द ज़्यादा होता है। और मैंने अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हम मुस्बत सोच की बात करते हैं, आजकल इसका बड़ा चर्चा है और इसकी बड़ी यूटिलिटी है, इसकी बड़ी इफ़ादियत है। यहाँ पे जो इसका किरदार है वो तो एक मरहम का सा है। क्या है? एक मरहम का सा इसका किरदार है। और ये मरहम जो है
یہ لگاتے رہنا چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے۔ اور یہ مرہم ہم لگاتے رہیں گے تو وہ گویا کہ ہمارا جو درد ہے، اس زخم سے پہنچنے والی جو تکلیف ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ مثبت سوچ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ تاکہ میں آئندہ اس غلطی کو ریپیٹ نہ کروں، تاکہ میں اس غلطی کو ریپیٹ نہ کروں، نہ میں غلطی وہ ریپیٹ کروں گا، نہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، نہ مجھے زخم لگیں گے۔ اچھا، ایک خیال جو آج در حقیقت آج کی اس گفتگو کا موضوع بحث بنا، وہ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے، پلے باندھنے والی بات ہے، اور اس ساری سٹوری اور گفتگو کا مورل یا اس کا ایک کہہ لیں کہ نتیجہ ہے وہ یہ ہے، ہم اس بات کے لیے دعا گو رہیں، کیا کریں؟ دعا گو رہیں، اس خواہش کو پالتے رہیں کہ یا رب العزت جس دن تیری عدالت لگے گی، جو یوم حساب ہوگا، جو یوم القیامہ ہوگا، اس یوم حساب کے دوران، اس یوم القیامہ کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی تمام نیکیاں جو ہیں وہ بانٹنی پڑ جائیں، کمپنسیشن کے طور پہ دینی پڑ جائیں، تلافی، دوسروں کو پہنچنے والی، دوسروں کو مجھ سے پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی کی تلافی کے لیے مجھے کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنی نیکیاں میری جو ہیں، جو میری بڑی نیکیاں ہیں، کہ جو بڑے قابل ذکر میرے نیک کام ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمپنسیشن کے طور پہ، تلافی کے طور پہ، سیٹلمنٹ کے طور پہ مجھے یہ چیزیں ان کو دینی پڑ جائیں۔ یا رب العزت مجھے ایسی صورتحال سے دوچار میں نہ ہو جاؤں، بلکہ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق صورتحال اس کے الٹ ہو، اور میں نے بہت کم دینے ہوں اور بہت کم لینے ہوں، بہت کم دینے پڑیں اور بہت زیادہ لینے پڑیں۔ میرے رب، میرے لینے والے میں یہ ایک طرح کا قرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا قرض ہے۔ اس قرض کو میرے مالک ایسے نہ ہو کہ میں بہت سارا قرض مجھے جو میں دنیا کے اندر میں لے رہا ہوں، یہ قرض مجھے لوٹانا پڑے، اور مجھے ان تکالیف اور پریشانیاں جو مجھ سے لوگوں کو پہنچیں، ان کی تلافی کے طور پہ، ان کی کمپنسیشن کے طور پہ، ان کی سیٹلمنٹ کے طور پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی ساری اور جو بڑی نیکیاں ہیں، جو قابل ذکر نیکیاں ہیں، میرے مالک کہیں مجھے بانٹنی نہ پڑ جائیں، بلکہ اس کے برعکس صورتحال ہو، اور وہ صورتحال یہ ہو کہ دینے والے میرے مالک مجھے بہت کم دینے پڑیں اور بہت زیادہ میں وصول کرنے والا بن جاؤں، تاکہ گویا میرے ساتھ جن لوگوں نے زیادتیاں کیں، جن لوگوں نے گڑبڑ کی، میرے مالک میں اس کے بارے میں ایک ہی بات میرے ذہن کے اندر ڈال کہ میں یہ اللہ کی عدالت جس دن لگے گی، جو یوم القیامہ ہوگا، جو یوم الحساب ہوگا، میرے مالک میں اس دن پہ اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ اگر میں دنیا کے اندر اپنا جو ہے وہ لاس پورا ریکور نہ کر سکا، تو میرے رب میں آخرت کی عدالت تو ایک ایسی عدالت ہے کہ جس عدالت کے اندر ہر صورت اور ہر قیمت کے اندر انصاف ملنے والا ہے، ہر ایک انسان کو ملنے والا ہے۔ میرے رب، میرے خالق و میرے مالک، اس دن میں لینے والا بنوں، میں نے لینے بہت زیادہ ہوں اور میں نے دینے بہت کم ہوں، کیونکہ اس دن کی جو کرنسی ہے وہ کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ اور ایسا نہ ہو، کتنے بد نصیب اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جو نیکیاں بانٹتے بانٹتے جن کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن لینے والے اب بھی باقی، اور میرے مالک ایسے نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ میرے پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ صورتحال ہو،
میرے مالک میں نے اتنے لینے ہوں کہ لے لے کر تاکہ میری جھولیاں بڑھتی چلی جائیں، میرا حساب کتاب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور میں اس یوم القیامہ کے دوران میں ایک کامیاب انسان ٹھہروں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں خوشی سے اچھلتا پھروں، میں خوشی سے ناچتا پھروں کہ میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا، میرے خالق اور میرے رازق نے مجھے کامیاب کر دیا، میں بہت خوش نصیب لوگوں کے اندر ہوں، اور میں ان لوگوں کے اندر مجھے اللہ نے شامل فرمایا کہ جو لوگ کامیاب ٹھہرے، جو کامران ٹھہرے، جن کا اعمال نامہ جو ہے ان کے دائیں ہاتھ کے اندر ملا۔ جزاکم اللہ خیر۔